بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی ہے۔ ایک مفسر بڑا گزرا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے تفسیر کبیر لکھا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر الرحمن الرحیم کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بچھو کا واقعہ۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، سیر کے لیے نکلے، دریائے دجلہ کے کنارے پر سیر کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا آگے ایک بچھو جا رہا ہے، لیکن بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا یہ بچھو جو تیزی سے جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، میں بھی اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ بزرگ اس کے پیچھے گیا، بچھو جا کے دریائے دجلہ کنارے پر رک گیا، یہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اندر سے مینڈک آیا، مینڈک کے پیٹھ کے اوپر یہ بچھو سوار ہو گیا۔ بزرگ نے کشتی لے لی کرائے پر، یہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ دونوں دریا کے اس کنارے پہنچے، بچھو آگے تیزی سے جا رہا ہے، یہ بھی پیچھے تیزی سے جا رہا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے اوپر سانپ کھڑا ہے ڈسنے کے لیے۔ یہ بچھو تیزی سے گیا، سانپ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو ڈس مارا، یعنی ڈنگ مارا۔ ڈنگ مارنے سے بچھو سانپ تڑپ کر مرنے لگا تو سانپ تو مر گیا۔ بچھو قریب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ انسان جو نیند میں سو رہا تھا وہ اٹھا، اس نے پتھر اٹھایا، بچھو کو مار رہا تھا۔ اس بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ جو بچھو یہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کی جان بچائی ہے۔ یہ سانپ تو آپ کو ڈسنے والا تھا، ڈنگ مارنے والا تھا، آپ کی جان اس بچھو نے بچائی ہے، تو اس بچھو کو آپ نہیں مارو۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ بچھو بظاہر تو زہریلا ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کسی کی جان بچانا چاہتا ہے تو بچھو کے ذریعے بھی جان بچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے جس لیے اللہ نے پیدا کیا اس چیز کو۔ ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے، ہم عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کی اور جو مخلوق ہے وہ ہمارے خادم بن جائیں گے، ہم ان کے مخدوم بن جائیں گے۔ تو دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے جس نے اس بچھو کے ذریعے انسان کی جان بچا دی۔